پچھلے پروگرام میں کویسچن تھا کہ کسی نے اپنی زوجہ کو زبانی ایک طلاق دی، پھر اس کے کچھ عرصے بعد اسٹامپ پیپر پر ایک اور طلاق بھیجی اور بعد میں یہ نیت کر لی کہ وہ جو پہلی والی تھی وہی یہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور طلاق اور اس کے بعد تیسری طلاق انہوں نے بھیجی اور نیت یہ کی کہ یہ صرف میں دھمکانے کے لیے کر رہا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں تینوں طلاقیں اس میں واقع ہو گئی ہیں۔ پہلی بات یہ دیکھیں کہ جو زبانی طلاق دی وہ تو فوراً واقع ہو گئی۔ دوسری جو طلاق تھی یہ ضرور ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان نے ایک طلاق دی ہو اور کوئی پوچھے کہ کیا تم نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور وہ اس پہلی کی خبر دیتے ہوئے اس کو کہے کہ ہاں وہ پہلی میں طلاق دے چکا ہوں یا ایک طلاق دے چکا ہوں، تو یہ دوسری طلاق شمار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو پہلی والی کی خبر دے رہا ہے۔ لیکن انہوں نے خود اقرار کیا کہ جب اسٹامپ پیپر پہ لکھوایا اس وقت یہ نیت موجود نہیں تھی، بھجوا دیا تب بھی نیت نہیں تھی، بعد میں نیت کر لی کہ یہ وہی پہلی طلاق، تو ان کی نیت سے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دے، فوراً طلاق پڑ جاتی ہے، چاہے ابھی آپ نے اسٹامپ پیپر بھیجا ہو یا نہ بھیجا ہو، چاہے ابھی اس پر سائن کیا ہو کہ نہیں کیا ہو، کیونکہ آپ خود اس کو لکھوا رہے ہیں، اور چاہے آپ اس کو بعد میں پھاڑ کے پھینک دیں، بیوی کو نہ بھیجیں، فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور تیسرا، جب آپ صراحتاً کوئی طلاق لکھتے ہیں، چاہے ڈرانے کی نیت کریں چاہے کچھ، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہم بارہا یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ خود بھی علم دین سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ورنہ کتنے میرے پاس کیسز ایسی آئے ہیں کہ ماں باپ دنیاوی مستقبل کی فکر میں تو رات دن ایک کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہاں سے مائیگریٹ کر کے باہر چلے جاتے ہیں بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے، لیکن وہ اچھا فیوچر کبھی اخروی لحاظ سے حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ دنیاوی آسائشیں آ بھی گئیں تب بھی بعض اوقات اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ طلاقیں دے کر پھر بھی کئی سال تک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، زنا خالص ہو رہا ہوتا ہے اور ناجائز بچہ پیدا ہوگا کیونکہ اس کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا، لیکن ہمیں ان چیزوں کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے اور وہاں معلوم ہوگا کہ ہماری لا علمی، ہمارا جہالت میں رہنا، ہمارا جان بوجھ کر اپنے دین کی تعلیم کو حاصل نہ کرنا بلکہ اس کو بوجھ سمجھنا، یہ ہمارے لیے کوئی عذر نہیں تھا، شدید قسم کا یہ نقصان کا باعث بنا۔ اس لیے میں والدین سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ خود بھی علم دین سیکھیں، سستی نہ کریں اس کے اندر، جس طرح آپ تھوڑا سا آپ کو فائدہ نظر آئے تو آپ پوری توجہ اور پوری توانائی اس چیز کے حصول کے لیے صرف کر دیتے ہیں، ایسی اپنے آخرت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پوری توجہ سے علم دین کی طرف مائل ہوں۔